اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج ہم خمس کے بارے میں چند اہم اور متلابہ مسائل ہے وہ آپ ناظرین کی خدمت میں بیان کروں گا۔ خمس، اولاً خمس 7 چیزوں پر واجب ہے، 7 چیزوں کے اوپر خمس واجب ہے۔ ان میں سے آج کے اس دور میں سب مبتلا نہیں ہیں، ان میں سے 2 چیزیں مبتلا ہیں، وہ آپ ناظرین کی خدمت میں بیان کروں گا۔ ان میں سے ایک ہے کاروبار اور روزگار کا منافع۔ آپ جو بھی کام کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، آپ کے جو روزگار ہے اس کا منافع ہے، نفع ہے، اس کے اوپر خمس واجب ہے۔ دوسرا ہے حلال مال حرام مال میں مخلوط ہو جائے۔ آپ جو بھی کاروبار کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، جو پیسہ آپ کے پاس ہے، جو مال آپ کے پاس ہے، اس میں کسی اور کا مال اس میں مل جائے، حرام مال اس میں مل جائے۔ لیکن یہاں پر 2 شرطیں ہیں۔ ایک تو مال کا جو مقدار ہے، حرام مال کا مقدار ہے، وہ کتنا ہے وہ معلوم نہیں ہے، اور دوسری چیز ہے وہ مالک کس کے مال آپ کے مال میں مخلوط ہوا ہے، اس مالک کا معلوم نہیں ہے، یعنی نہ مقدار کے بارے میں جانتے ہیں، نہ اس مالک کے بارے میں آپ جانتے ہیں، تو اس صورت میں کل مال کا 5واں حصہ خمس نکال لیں تو باقی جو مال ہے وہ حلال ہو جائے گا۔ اگر کسی شخص کو تحفہ ملے تو وہ سال بھر کے اخراجات سے اگر زیادہ ہو تو اس پر خمس واجب ہے۔ آیت اللہ سیستانی دامت اللہ علیہ فرماتے ہیں تحفے کے اوپر خمس واجب ہے، ایک شرط کے ساتھ، وہ ہے آپ کے سال بھر کے اخراجات سے زیادہ ہو۔ مثال کے طور پر آپ کے سال کے اخراجات 50,000 ہے، تو اگر کسی نے آپ کو تحفے کے طور پر 1 لاکھ روپیہ دیا ہے تو اس صورت میں 50,000 آپ کا خرچہ ہے، باقی جو 50,000 ہے وہ منافع ہے، نفع ہے، اس کے اوپر خمس واجب ہے۔ مہر، عورتوں کے مہر، طلاق خلع کے عوض جو مال شوہر حاصل کرتا ہے، دیات اور میراث پر خمس واجب نہیں ہے۔ ان چیزوں کے اوپر، مہر وغیرہ کے اوپر خمس واجب نہیں ہے، اور وہ میراث جو قاعدے کے مطابق، اصول کے مطابق آپ کے لیے ملے، اس کے اوپر خمس واجب نہیں ہے۔ انشاءاللہ میراث کے جو قاعدے ہیں وہ ہم بعد میں بیان کریں گے۔ تاجر، دکاندار، کارگر اور دوسرے لوگ اس سے کام کرنا شروع کرتے ہیں، اس تاریخ کو مقرر کریں اور سال کے اخراجات کو نکال کر خمس دیں، یعنی جس دن آپ نے کام شروع کرنا ہے اس کو مقرر کریں، اس تاریخ کو مقرر کریں، اور اس دن سے لے کر آئندہ سال کے اسی دن اور اسی تاریخ کو آپ دیکھیں کہ آپ کے سال کے اخراجات کتنے ہیں اور منافع کتنے ہیں، اور سال کے اخراجات کو نکال کر جو منافع آپ نے حاصل کیا ہے اس کے اوپر خمس واجب ہے۔ یعنی یہاں پر کاروباری کام کرنے والے لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ تاریخ کو مقرر کریں، ایک تاریخ کو مقرر کریں تاکہ آپ کے لیے خمس نکالنے کے لیے آسان ہو۔ مثال کے طور پر اس سال آپ نے اگست کی 1 تاریخ کو کام کرنا شروع کیا ہے، تجارت کرنا، جو بھی کام آپ نے شروع کیا ہے وہ آئندہ سال کے اگست کی 1 تاریخ تک اس کو مقرر کر کے رکھیں، تاکہ آئندہ سال اگست کی 1 تاریخ ہے، اس کے بعد آپ نے حساب کرنا ہے کہ اس سال کے اندر آپ کے کتنے اخراجات آئے ہیں، اور اس سے زیادہ ہے منافع حاصل کیا ہے، اس منافع کا 5واں حصہ خمس ہے، خمس واجب ہے، وہ دینا ضروری ہے۔ کل مال کے 5واں حصہ خمس ہے، یعنی جو بھی منافع جو آپ کا مال ہے اس کا 5واں حصہ خمس ہے، یعنی 1/5 خمس ہے، اور وہ خمس بھی 2 حصوں میں تقسیم ہوتی ہے، ایک ہے سہم سادات اور دوسرا حصہ ہے سہم امام، اور ان کا خمس کا جو مصرف ہے وہ انشاءاللہ کیا ہے، کہاں دینا ہے، کس کو دینا ہے، وہ انشاءاللہ ہم بعد میں بیان کروں گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔